دیکھیے میرا منصب تو نہیں ہے اور نہ مجھے تقریر آتی ہے، اور شہر میں بہت بڑے بڑے اسکالرز موجود ہیں جو کہ مرثیے پر سیر حاصل گفتگو کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں جو چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی۔ دیکھیے میں مولانا باقر حسین زیدی صاحب کے یہاں ایک دفعہ ان سے ملنے گیا، لیکن انہوں نے مجھے واقعہ بتایا۔ کہنے لگے کہ علامہ رشید ترابی اعلی اللہ مقامہ، ان کے پاس ایک نوجوان ذاکر تشریف لائے اور ان سے تربیت لینے کے لیے کچھ رہنمائی چاہتے تھے۔ تو علامہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا جی قرآن تو بچپن سے پڑھ رہے ہیں۔ نہج البلاغہ آپ کے مطالعے میں ہے؟ انہوں نے کہا بالکل الحمدللہ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں ہم۔ پھر تیسرا سوال ان سے یہ کیا کہ آپ خطابت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے میر انیس کے کتنے مرثیے پڑھے؟ میر انیس کے کتنے مرثیے پڑھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ قبلہ یہ میر انیس کے مرثیوں کا خطابت سے کیا تعلق ہے؟ تو علامہ صاحب نے جو جواب دیا وہ آپ ذہنوں میں محفوظ کیجئے۔ یہ مولانا باقر حسین زیدی وہ راوی ہیں اس واقعے کے۔ تو وہ کہنے لگے علامہ صاحب ان سے کہ میر انیس کے مرثیے خطابت کا سلیبس ہیں، خطابت کا نصاب ہے میر انیس کے مرثیے۔ اگر کسی نے نہیں پڑھ رکھے تو وہ اچھی خطابت نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت علامہ رشید ترابی کے افکار تھے، اور وہ خود انیس کے حافظ تھے، انیس کے بند مرثیے پورے ازبر تھے، اور نہ صرف یہ کہ شروع سے آخر تک بلکہ وہ آخر سے بھی یعنی بیک ورڈز بھی پڑھ سکتے تھے مرثیہ انیس کا، یعنی مقطع سے مطلع تک جا کے پڑھ سکتے تھے۔ اس طرح یہ حافظے کا ان کا عالم تھا۔ اور انیس آپ ریکارڈنگز دیکھیے ان کی پی ٹی وی پہ جو شام غریبہ کی ریکارڈنگز ہیں، اس میں جس طرح سے انہوں نے انیس کے مرثیے اس کے مصائب میں پڑھے ہیں، جس طرح سے بند وہ سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو علامہ رشید ترابی اعلی اللہ مقامہ کا ذکر خیر آیا، میں ایک اور بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حسینی ادب کی بات کی قبلہ ہادی صاحب نے، کہ حسینی ادب کی افادیت ایک فلسفی گزرا ہے، آپ سب کے ذہنوں میں اس کا نام ہے، اور وہ تقریباً 250-300 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ سے 250-300 سال پہلے، اس کا نام ہے ارسطو۔ اس اب ایرسٹوٹل کے نام سے بچے واقف ہوں گے۔ تو ارسطو نے شاعری پر پہلی تنقید کی کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تھا بوتیقہ۔ کاظم بھائی بوتیقہ اس کتاب کا نام تھا۔ اس میں اس نے شاعری کے اصول بیان کیے اور شاعری کی 3 قسمیں بیان کی۔ وہ 3 قسموں میں پہلی قسم تھی طربیہ، اسے کامیڈی کہتے ہیں ہم۔ اس شاعری اس زمانے میں 3 طرح کی رائج تھی، طربیہ، دوسری رزمیہ جس میں کوئی جنگ کا احوال بیان کیا جائے، خیر و شر کا معرکہ بیان کیا جائے، طربیہ، رزمیہ، اور تیسری قسم اس نے بیان کی المیہ، ٹریجڈی، یعنی ایسی شاعری کہ جب وہ سامعین کے سامنے پیش کی جائے تو آخر میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ اس نے کہا یہ ہے المیہ، تیسری قسم۔ اور ان تینوں قسموں میں طربیہ، رزمیہ اور المیہ، اس نے کہا میں سب سے زیادہ نمبر دوں گا المیہ کو، ٹریجڈی کو سب سے زیادہ اسے نمبر دیا۔ اس نے کہا یہ شاعری کی بہترین قسم ہے، اعلیٰ ترین قسم ہے، کہ جس کو سننے کے بعد انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور اس کا تزکیہ نفس ہو۔ اس کے لیے لفظ استعمال کیا کیتھارسس کا، کیتھارسس ہو، اس کے بعد اس کا تزکیہ نفس ہو۔ تو اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے کہ اردو شاعری، آپ سب صاحب مطالعہ ہیں، صاحبان ذوق تشریف فرما ہیں، اردو شاعری میں وہ کون سی صنف سخن ہے کہ جو ارسطو کے اس قول پہ پوری اتر رہی ہے؟ ارسطو یہ کہہ رہا ہے کہ المیہ سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے شاعری کی۔ مجھے بتائیے کہ فی زمانہ صنف مرثیہ کے علاوہ وہ کون سی صنف سخن ہے شاعری کی جو اس المیہ کی ڈیفینیشن میں پوری اتر رہی ہو، اور جس سے انسان سننے کے بعد اس کا تزکیہ نفس ہو، اس کے آنسو جاری ہوتے ہیں، تو انسان ایک بہتر انسان بننے کی ایک عمل جو ہے اس سے گزرتا ہے جب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ صرف مرثیہ پڑھنے کے بعد ہوتا ہے، غزل پڑھنے کے بعد نہیں ہوتا۔
نظم پڑھنے کے بعد نہیں ہوتا کہ صرف مرثیہ وہ صنف سخن ہے کہ جو انسان کو تزکیہ نفس کا باعث بنتی ہے، اس کا وسیلہ بنتی ہے۔ میں نے آپ کا بہت وقت لیا اور بس ایک بند میں چاہ رہا تھا۔ دیکھیے مرثیہ جو ہے نا، صنف مرثیہ، چاہے وہ میر انیس ہو یا مرزا دبیر علی اللہ مقامہ ہو، اور جتنے ان کے ہم اثر شعراء ہیں، ان کے بعد آنے والے شعراء، دیکھیے مرثیہ جو ہے وہ زبان و بیان کا معجزہ ہے۔ یہ جو حسینی ادب ہے نا، یہ زبان و بیان کا معجزہ ہے۔ آپ مرثیے نے اردو کو محاورے دیے ہیں، غزل نے اتنے محاورے نہیں دیے جتنے مرثیے نے اردو کو محاورے دیے ہیں، اور اتنے مصرے ضرب المثل وہ مرثیے سے بنے ہیں، آج تک لوگوں کی زبان پہ جاری ہیں۔ پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، ضرب المثل ہے یہ بیت، اور بچے بچے کی زبان پر ہے اور اردو ادب میں بہت مشہور ہے۔ اس طرح ہزاروں مصرے ایسے ہیں جو مرثیے سے ضرب المثل بن گئے۔ ایک میں چاہ رہا تھا بچوں کے لیے صرف، دیکھیے مرثیہ جو ہے نا وہ اس کی مقبول ترین حیت مسدس ہے، 6 مصروں، ابھی آپ کاظم ناصری صاحب سے سماعت فرمائیں گے، تو مسدس کی حیت میں ہے، 6 مصروں کا بند ہوتا ہے، شروع کے 4 مصروں میں 4 قافیہ ہوتے ہیں، اور پھر جو 5واں 6واں مصرع ہے اس میں آپ ملاحظہ کریں گے یہ قافیہ اور ردیف بدل جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ شروع کے 4 مصروں میں ایک قافیہ اور پھر بیت کا قافیہ بدل جاتا ہے۔ میں میر انیس کا ایک مقطع سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اس میں 4 قافیے استعمال کیے ہیں میر انیس نے، ان کو بہت غور سے سنیے گا اور 1 سال تک سوچتے رہیے گا کہ 5واں قافیہ ممکن ہے یا نہیں ہے۔ 1 سال تک آپ اگلی مجلس تک غور کیجئے گا کہ 5واں قافیہ ممکن ہے یا نہیں ہے۔ میں وہ بند آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دیکھیے سماعت فرمائیے کہ خاموش انیس اب کے ہے دل پر الم و رنج، خاموش انیس اب کے ہے دل پر الم و رنج، یہ مرثیہ تولیں گے جواہر میں سخن سنج، خاموش انیس اب کے ہے دل پر الم و رنج، یہ مرثیہ تولیں گے جواہر میں سخن سنج، دنیا کی دورنگی پہ نہ کر دل میں شش و پنج۔ 3 قافیے ہو گئے، رنج 3 قافیے ہو گئے، رنج سنج پنج 3 قافیے ہو گئے۔ اب 4تھا مصرع سن لیجئے، دنیا کی دورنگی پہ نہ کر دل میں شش و پنج، مومن جو ہیں ان کے لیے یا رنج ہے وا گنج، مومن جو ہیں ان کے لیے یا رنج ہے وا گنج، افسردہ نہ ہو غنچہ امید کھلے گا، کھل جائیں گی آنکھیں وہ صلہ تجھ کو ملے گا، کھل جائیں گی آنکھیں۔ پانچواں قافیہ آپ 1 سال تک سوچئے گا ممکن ہے یا نہیں ہے اس میں۔ یہ انیس کی قدرت کلام ہے، اور جتنی داد دی جائے میر انیس کو وہ کم ہے، اور ان کے عہد کے تمام شعراء سب ہمارے لیے ہماری سر آنکھوں پر ہمارے سروں کا تاج ہیں، چاہے مرزا دبیر ہو، میر انیس ہو، یا ان کے جتنے آگے آنے والے جتنے شعراء ہیں، حضرت جوش تک، نسیم امروی صاحب، آل رضا، یہ بہت بڑے مرثیہ نگار ہیں۔ تو بچوں میرے، آپ کبھی کبھی آپ لوگ کوشش کریں